تو میں اب دعوت دیتا ہوں حافظ رمضان صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ معزز و محترم سامعین، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جو بے عیب ذات ہے۔ آج کی یہ مجلس جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت کچھ اصلاحی بیانات ہوئے، جہاں رد شرک اور کفر کی بات ہوئی، وہاں دعوت دین کی بات بھی ہوئی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھیوں کے فائدے کے لیے۔ اجتماعات کا ایک مقصد ہوتا ہے، جہاں اس کے اندر دعوت عام ہوتی ہے کہ ہر عام و خاص اس کے اندر شرکت کرے اور قرآن و سنت کا بیان سنے، تو اس کے اندر ایک اہم شق یہ بھی ہوتی ہے کہ مومنین کو تازہ دم کیا جائے، ان کی تحریک پیدا کی جائے، ان کو علمی مواد مہیا کیا جائے، اور مل بیٹھنے سے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جب تم ساتھ دیتے ہو ایک دوسرے کا، مل کر چلتے ہو، تو میری رحمتیں نزول کرتی ہیں، اور ہمارا مل بیٹھنا، ساتھ دینا، وقت مال لگانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب لوگ جانتے ہیں اور یہی مقصد لے کر آئے۔ میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا اس کا تعلق ایمان سے اتنا گہرا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ اثبات اعمال صالحہ، اور اگر اعمال صالحہ نہ ہوں تو لازمی بات ہے انسان متحرک ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت کرنے والا ہے، مشقت کرتا ہوا میرے پاس آئے گا۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ جب اعمال صالحہ نہ ہوں تو پھر اعمال سوء میں مشقت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کی توحید کو سنا، جانا، بیان کیا، الحمدللہ اسلام کی جان توحید ہے۔
لیکن توحید پہ قائم رہنا یہ اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ توحید پہ قائم رہا جاتا ہے توحید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اعمال صالحہ کے اوپر۔ آپ کو روایات میں یہ باتیں ملیں گی کہ ایمان ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اور اس کو بڑھوتری کے لیے جو پانی لگایا جاتا ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ اس پر فتنہ دور کے اندر آپ بغور دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر اعمال صالحہ کی تقریباً فقدان ہو چکی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو تہیے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اعمال صالحہ کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، ورنہ اکثریت دعوے دار آپ کو نظر آئیں گے کہ فارمیلٹی کے طور پہ وہ چند دین کی شکوں کو اپنائیں گے، اس کے علاوہ ایک ضام بنا ہوا ہے کہ ہم مواحد ہیں، ہم سے کون سا شرک ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، قرآن مبین کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکن من المشرکین، یعنی صلاۃ قائم کرنا مومن کی نشانی اور ترک صلاۃ کرنا مشرک کی نشانی۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ ایک مسئلہ جو قرآن مبین نے بیان کیا ہے، ہم اسی کو تھوڑا سا غور کر لیں، دیکھ لیں کہ اگر ترک صلاۃ کریں گے یعنی نماز چھوڑیں گے، نماز پہ پابندی نہیں کریں گے، اور نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اکثر جو لوگ عمل سے دور ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو ایک ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو، آپ تو نماز پڑھتے ہو۔ حالانکہ ان کی بات درست ہے لیکن انداز غلط ہے۔ بات درست کیسے ہے کہ نماز کو قائم کرو، قائم قیم سے ہے اور قیم قامہ سے ہے۔ قوموا للہ قانتین، ایسے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ کہ تمہارے اندر فرما برداری اور عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو جائے۔ تو نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن نماز کے جو اثرات ہیں، نماز کی جو چاشنی ہے، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو اللہ نے گارنٹی دی ہے، جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد فواحش کے اندر مبتلا ہیں، کیا نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھی نہیں، کیونکہ نماز قائم ہی نہیں کی، نماز والا انداز نہیں اپنایا، نماز کے وہ نواہی اور منکرات کو انہوں نے ترک نہیں کیا ہے، نماز کے اوامر کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اعمال صالحہ کا لغوی معنی کیا ہے، اس پہ غور کریں۔ صالح اصلاح سے ہے۔ اگر کوئی عمل آپ کے ایمان کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کے علم کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کے تقوی کی اصلاح کر رہا ہے، تو آپ واقعی اعمال صالح کر رہے ہیں۔ اصلاح پیدا ہو، بگاڑ ختم ہو جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکوت آ جائے، انتشار ختم ہو جائے، یہ ہے اثر اعمال صالحہ کا، جو بہت کم لوگوں کو میسر آ رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اعمال پہ ضرور نظر کر لیں۔ عابد اور معبود کا جو تعلق ہے، جو ہم لوگوں سے بیان کرتے رہتے ہیں، کیا ہم نے اپنی ذات کے لیے بھی
اس کو چیک کیا ہے یا نہیں کیا؟ لوگوں کو معبود واحد کی دعوت دینے والے، آپ معبود واحد کے عابد بنے ہو یا نہیں بنے؟ عابد عبد سے ہوتا ہے، عبد کا معنی غلام ہے، تو غلام اپنی خواہش نہیں چلا سکتا۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ عبد مملوک۔ یہ وہ غلام ہے جو ملکیت ہے اپنے آقا کی، تو جو اپنے آقا کی ملکیت ہو اس کا ذاتی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب عابد بندگی کے اندر حاضر ہوا اپنے معبود کے سامنے، معبود نے اس کو اپنا بندہ قبول کر لیا، اس کے اوپر احکامات آنے شروع ہو گئے، میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے تو یہ کر اور یہ نہیں کرنا۔ تو اگر وہ حقیقی معنوں میں عابد ہے، حقیقی معنوں میں وہ غلام ہے، تو کسی معاملے میں بھی اپنے معبود، اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج معصیت کی زندگی جس طوفان کے ساتھ مسلمانوں کے اندر در آئی ہے، ایسے بے خبر، اپنے انجام سے بے خبر۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا کہ اس جملے پہ غور کریں۔ آپ مومن ہو، ایمان لائے ہو، شرک چھوڑا، بدعات کو چھوڑا، آپ نے قطع تعلق کیا ہر مشرک سے، لیکن کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا جس دن موازین القسط، انصاف کے ساتھ ترازو لگے گی، میزان لگے گا، اور اس میزان کی کیفیت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، 1 کلو باٹ اگر ترازو میں رکھا جائے تو 1 کلو مٹیریل دوسری سائڈ پہ رکھا جائے، اگر وہ برابر ہو جائے تو یہ اعتدال ہوگا، عدل ہو گیا، اعتدال ہو گیا۔ اللہ رب العزت مہربان ذات تو اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، تم کوشش تو کرو، باقی میرا کام ہے، میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم کوشش ہی نہ کرو، اپنے آپ کو جمود کے اندر رکھ لو، نیک اعمال ترک کر دو، اور تم اس دعوے کے اوپر کھڑے رہو، اور قرآن اس کو پکار کر کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ مومن کا کام تو یہ ہے یقین کے ساتھ اپنے آقا کا حکم مانے۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے ایمان کی اصلاح کی، ایمان کو طاقتور کیا، جس نے آپ کی شخصیت کی اصلاح کی، آپ کی شخصیت جو ہے معاشرے کے اندر عزت والی ہو گئی۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک بدماش بھی اگر آپ کے سامنے ہو اور آپ عمل نیک کر رہے ہو، اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ عمل نیک کر رہا ہے، تو وہ آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا، اس لیے کہ ایک میزان اندر موجود ہے، وہ بتا رہی ہے کہ تو برا ہے، یہ اچھا ہے۔ اچھائی تو اتنا وقار بلند کرتی ہے۔ ہمارے اندر اچھائیوں کا جو فقدان آ رہا ہے، بر وقت نماز نہ ادا کرنا، حسن سلوک سے پیش نہ آنا، اخلاقیات کا ہم سے فقدان ہو چکا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے اگر رزق میں وسعت دی ہے تو غریب یتیم مسکین کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورسز دیے ہیں دین اسلام کو تقویت دینے کے لیے، تو ہم کنجوس بن کے بیٹھے ہوئے اور پیچھے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اپنے ہاتھوں کو نہ باندھو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں نہ باندھو۔ ہاں، بلکہ ایک مثال دی
صحابہ جب ان کو یقین ہو گیا، ایک تو حکم ہو رہا ہے نا زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تاریخ آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کنویں خرید کر یہودیوں سے انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کرتے تھے. اللہ کے راستے میں مال لگا دینا، سودا کر لینا اللہ سے کہ مال جان اللہ تیرا ہے اور تو ہمیں جنت دے دے. اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. میرے بھائی نے یہاں سٹیج پہ ذکر بھی کیا، صاحب یاسین کا واقعہ آیا قیلت قل الجنہ، اور بعد میں پھر اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. میں کہتا ہوں مسئلہ قرآن واضح کرتا ہے لیکن لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، قرآن فہمی کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لوگ ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں. دعویٰ کر دیا دیکھو جی وہ شہید ہوا جنت میں چلا گیا، تو اس نے جنت میں جا کر کہا قال یا لیت قومی یعلم. اب اگر قرآن مبین کو دیکھیں تو کتنی آیات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا داخلہ قبل از قیامت نہیں ہے. تو حکم بھی تو ہے. اب اس سورہ توبہ کی آیت کو ملاؤ ذرا، سورہ توبہ کی آیت اور سورہ یاسین کی آیت دونوں کو ملاؤ، کیونکہ القرآن یفسر بالقرآن، قرآن اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے. تو صحابہ زندہ تھے جن کو کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ نے سودا کر لیا ہے، مال جان لے لیا ہے اور جنت ان کو دے دی ہے. یہ نہیں کہ اللہ جنت دے گا. مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. اب قیامت والے دن کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کے لیے جنت جانے کے لیے. تو یہی حالت ہے صاحب یاسین کو بھی پیغمبر کے ذریعے سے. جب اس نے ایمان کا اتنا بڑا ساتھ دیا کہ 3 پیغمبر جھٹلائے جا رہے ہیں لیکن اس نے قوم کو نہیں دیکھا بلکہ پیغمبروں کو دیکھا کہ حق والے ہیں، تو وہ کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، تنخواہ نہیں مانگتے، مال نہیں مانگتے. تو ثابت ہوا کہ نہ کوئی مارا گیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایمان کی اس گواہی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بات کو اتنا پسند فرمایا کہ وقت کے پیغمبر کے ذریعے اس کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا داخلہ کر دیا ہے، جس طرح صحابہ کے بارے میں بتا دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے سودا جب کیا جاتا ہے مال اور جان لگانا پڑتی، پھر جنت ملتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. کیا گمان ہے جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ تمہارے دعوے سے جنت ملے گی؟ نہیں، تمہاری کوشش سے ملے گی. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. یہاں تو بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. ہر دور کے فرعون کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے. آج کے دور کا فرعون بد عملی ہے، یاد رکھیے. دین سے بے راروی، نیک اعمال سے دوری، اللہ رب العزت کی بندگی سے دوری، یہی بہت بڑا فرعون ہے. لوگ اس فرعون کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں آج جو 3,000-2,500 سال پہلے مشہور تھا. نہیں، فرعون ہر دور کے اندر رہے ہیں جو حق کا مقابلہ کریں، حق سے لوگوں کو روکیں، لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکیں، اپنی بندگی کی طرف لے کر آئیں. اب خواہش ہمیں نیکی کی طرف جانے نہیں دیتی
بلائی کی طرف جانے نہیں دیتی، بلکہ خواہش ہمیں دنیا کی طرف دھکیل کر لے جاتی ہے۔ دنیاوی اسباب کو حاصل کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ اولاد اور مال کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ فلاں بندے کے 7 بیٹے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے جی، یار فلاں بندے کی 7 بیٹیاں ہیں، ایک بھی بیٹا نہیں، وہ اس کا منہ لٹکا ہوا نیچے، میری 7 بیٹیاں ہیں، وہ فخر سے سینہ چوڑا کر رہا ہے میرے 7 بیٹے۔ دینے والا کون ہے؟ مصلحت تو اس کی ہے، جس کو 7 بیٹیاں دی ہیں وہ بیٹوں کے قابل نہیں تھا، وہ تقدیر بنانے والا، اندازہ لگانے والا جانتا تھا کہ یہ بیٹوں کے قابل نہیں، لہذا اس کو بیٹیاں دے دو، اور جس کو بیٹے دیے ہیں وہ بیٹی کی قدر نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کو بیٹے دے دیے۔ یہ تو اس کا اندازہ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پانے کے بعد بہترین طریقہ یہ ہے کہ شکر کیا جائے۔ آج ہم شکر کیسے کرتے؟ پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھایا، معدے نے گیس نکالی جس کو ہم کہتے ہیں ڈکار آ گئی، اور ڈکار آنے پہ ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ یاد رکھیے شکر کفر کا بدل ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ ناقدری، نافرمانی۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو ناقدری چھوڑ دیجئے، نافرمانی چھوڑ دیجئے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار بن جائیے، نیک بن جائیے، صالح بن جائیے۔ آج جو فرعونیت ہمارے سروں پہ درائی ہے، اس کے اثرات یہاں تک برے آ چکے کہ ہمارے حرم کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر تہذیب اسلامی ختم ہو چکی ہے۔ 10 افراد پہ مشتمل خاندان ہے، ایک بڑا بابا جی جو مسجد میں دھکے کھاتا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باقی 9 جو ہیں وہ ٹی وی کے سامنے پڑے ہوئے، ڈش کے سامنے پڑے ہوئے، بیوی بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی۔ آخر کیا چاہتے ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ زین للناس حب الشہوات، یہ تو آزمائش کے لیے شہوات تھی، یہ خواہشیں تھیں، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی تھی۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا۔ مالک نے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی، یہ خواہشوں کی چیزیں، عورت بھی خواہش والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کو پسند کرتے ہو تو 3 طریقوں سے عورت پسند کی جاتی ہے، عورت کی خوبصورتی سے، عورت کی مالداری سے، عورت کی دینداری سے۔ فرمایا فاظفر فی الدین، تم دیندار عورت کو پسند کرو گے۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہمارا المیہ ہے، اصلاح نہیں بگاڑ ہو رہا ہے۔ مومنین ساتھیوں کے اندر دیندار بچیاں موجود ہیں، کیا مومنین اپنے بچوں کو دیندار مومنات سے نکالنا چاہتے ہیں؟ لوگ پریشان ہیں، کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہیں۔ ایک بچی پیدا ہوئی، 18 سال تک اس نے دین کی تعلیم لی، اس نے قرآن و سنت کو سمجھا، والد نے بھی دیندار بنایا، والدہ نے بھی کوشش کی۔ اب جب اس کا گھر بسانے کی باری آئی تو خواہشات سامنے آ گئی، دونوں طرف سے جرم ہو رہا ہے۔ ماں باپ دیندار ہونے کے باوجود یہ نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کسی مومن کے گھر چلی جائے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں میری بیٹی انجینئر کے گھر چلی جائے، چاہے یہودی ہو، اور بیٹا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے گھر کوئی ایسی مشرکہ آئے جو دین کے معاملے میں ناکوں چنے چبا دے، کوئی پرواہ نہیں،
لیکن مال آنا چاہیے، سٹیٹس ہونا چاہیے، خاندان برادری ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، اصلاح کی بجائے بگاڑ کی طرف جا رہے ہو۔ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اپنی اولاد کو آگ میں ڈال رہا ہے؟ اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اعمال کی اصلاح ضروری ہے، صرف ہماری نہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جب نیک اعمال کریں گے، میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ آپ مومن ہیں، قیامت والے دن اگر آپ کے اعمال صالحہ نہ ہوں تو کیا وہ ایمان آپ کو جنت لے جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے نہیں لے جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں میزان لگے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے کم ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب قیامت والے دن آپ سوچ سکتے ہو کہ فائدہ یا نقصان دو ہی چیزیں جنت اور جہنم کی شکل میں ہے، یا کوئی تیسری چیز بھی ہے؟ کوئی تیسری چیز نظر آتی ہے؟ فائدہ ہوگا جنت میں جاؤ گے، نقصان ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو ایمان تو نہیں تولا جائے گا نا، اعمال تولے جائیں گے، اعمال صالحہ تولے جائیں گے، وہ اعمال جن کے ذریعے سے بگاڑ ختم ہو رہا ہو، وہ ذات کا ہے، وہ علم کا ہے، وہ عقیدے کا ہے، جس طرح سے بھی ہے، وہ عمل صالح جو بگاڑ کو ختم کرے اللہ کو وہی مقبول ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کام کے لیے جتنی کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، اللہ کی کتاب گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان پہ، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اگر وہ حاکم عادل ہیں تو عدل سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر وہ امام ہیں تو قوم کو اصلاح کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر وہ تاجر ہیں تو مال میں کھوٹ نہیں رکھتے۔ اگر حق کی گواہی کی بات آئی ہے تو جان کی پرواہ نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا ہے، حق نہیں چھپایا ہے۔ بتائیے کون کون سی ایسی چیز جو اعمال صالحہ میں تھی صحابہ نے نہیں کی ہے؟ اور ہم کون کون سی چیز کر رہے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ڈرائیور کا بیٹا جب ڈرائیور کے پاس بیٹھا ہو اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو، ڈرائیور شاید سوچے نہ سوچے، وہ بچہ اس کا باپ کی اس حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ڈرائیور چل رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی یہ اسی طرح گاڑی چلاؤں گا۔ وہ لازمی بات ہے کہ جب اس کو موقع ملے گا باپ سٹیئرنگ سے علیحدہ ہوگا، فوراً سٹیئرنگ پہ بیٹھ جائے گا، چلائے یا نہ چلائے، یہ فطرتی بات ہے نا۔ اگر ہم گھر میں اچھے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس کی نقل کریں گے۔ جو گھر میں اچھا نہیں ہے، جس کے اعمال اتنے بیکار ہیں، جس کے حالات اتنے بیکار ہیں، گھر والے بھی الامان والحفیظ توبہ توبہ کرتے ہیں کہ کہاں سے مصیبت آ گئی، گالی گلوچ کرنا، مار پٹائی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ سارے کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال سوء ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صالحات جو ہے یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے کو مل بھی جائے تو ہمارے برے اعمال سے اس کی تباہی ہو جاتی ہے، وہ اچھا عمل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، کیونکہ اتنے برے اعمال آ چکے ہوتے ہیں زندگی میں۔ جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑنا، بے ایمانی ہم نے نہیں چھوڑنی، فراڈ چکر بازی ہم نے نہیں چھوڑنی، غلط گواہی ہم نے دینی ہے، اقربا پروری ہم نے کرنی ہے کہ مال میرے قریبیوں کو آ جائے، باقی کسی کے پاس آئے یا نہ آئے۔ جب ہر کام الٹ کرنا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو، یہ نہیں۔
آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کی ہے، صالحات کرنے والوں کا انجام کار کیا ہوگا، ذرا غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الذین، خوشخبری دو۔ الذین، یہاں الذین بھی معرفے کے طور پہ آیا ہے، خاص کے طور پہ آیا ہے۔ ان خاص لوگوں کو خوشخبری دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان میں کامل ہے، اکمل ہے۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ عامل الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، برے اعمال کو ترک کیا ہوا ہے۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے پابند ہیں، نہ صرف اس کے پابند ہیں بلکہ اخلاق کے پابند ہیں۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ وہ انصاف والے ہیں، وہ سچ کی گواہی دیتے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے سورہ فرقان میں کہ جب یہ فضولیات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو عزت دار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے حالات یہ ہے کہ جب فضولیات ہمارے سامنے آ جائیں ہماری آنکھیں ادھر ایسے جیسے ٹکٹکی لگ جاتی۔ یقین کریں کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، دونوں مشاہدے بازار میں ہی ہوتے ہیں۔ ایک دکاندار جو ہے نا صبح کو ٹی وی چلاتا ہے، اس پہ قرآن کی تلاوت لگا دیتا ہے۔ اب صبح کے ٹائم پہ اس کا ہوٹل ہے، دکان ہے، جو بھی ہے، آپ چیک کر لو، قرآن سننے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ خود دکاندار بھی قرآن نہیں سن رہا، کیونکہ اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 1 گھنٹے کے بعد پھر قوالی شروع ہو جائے گی، قوالی پہ بھی تھوڑے لوگ، پھر 1 گھنٹے کے بعد وہاں مجرا ٹائپ کام شروع ہو جائے گا۔ جب وہ مجرا شروع ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ لوگوں کے گول آ رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کو احیا دی جا رہی ہے یا تقوی اور اصلاح کو احیا دی جا رہی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ آخر ہم کیوں نہیں اپنا آپ چیک کرتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی نگرانی خود کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو چیک کرو گے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر تمہارا دشمن تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈال سکتا۔ گمراہی ہم نے یہی سمجھی ہے کہ بس یہ ہے کہ ہم نے توحید مان لی، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ شرک پہ جا رہا ہے، گمراہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کافی راستے ہیں، ایک تو توحید والا راستہ ہے ہی ہے، لیکن آگے کئی راستے نکلتے ہیں، تقوی کا راستہ، اصلاح کا راستہ، انسان کی انسانیت کا راستہ، اس کے اپوزٹ پھر غلط راستے آ رہے ہیں، بربریت کا راستہ ہے، درندگی کا راستہ ہے، اس کے اندر یعنی حیوانیت کا راستہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپوزٹ آ رہی ہے۔ آپ کو درمیان میں اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لو، انجام کار بتا دیا ہے۔ انجام کار کیا ہے؟ کہ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ انجام کار بتا دیا ہے، فیصلہ آپ کے ذمہ کر دیا، لیکن ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک بندہ غلطی خود کرتا ہے اور جب غلطی کا رزلٹ سامنے آتا ہے کہتا ہے اللہ کی مرضی ایسے تھی۔ الزام کس پہ گیا؟ اللہ پہ گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ غلطیوں سے پاک ہے، کیونکہ سبحان کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جو ہر عیب سے پاک ذات ہے، اپنی بے وقوفی کو اس ذات کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ اللہ نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ تم اپنے آپ کی خود حفاظت کرو۔ سانپ کے سوراخ میں انگلی ڈالو گے تو اللہ نے کہا یا اپنی مرضی سے ڈال رہے ہو؟ اب سانپ کی فطرت ہے، اس نے ڈسنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ارے ہم خود ہلاکت میں ڈال کر الزام اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ اعمال صالحہ کا ترک کر دینا بھی ایک ہلاکت ہے۔
آج نہیں تو کل ہوگی، کیونکہ جب آپ کے پاس خریدنے کے لیے کرنسی نہ ہو تو کیا خریدو گے؟ جس کے پاس ہے وہ آپ کے سامنے خرید رہا ہے، عیش کر رہا ہے، اور آپ مفلس ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بتاؤ ذرا تمہاری نظر میں مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو پورا کھانا نہیں ہے، جوتے پہننے کو نہیں ہے، اوپر لینے کے لیے چادر نہیں ہے، گھر اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مفلس ہے کون؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا وہ مفلس ہے ایماندار ہونے کے باوجود کل قیامت والے دن اس کے پاس اعمال صالحہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ مفلس ہے۔ کافر تو کفر کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، مشرک شرک کی وجہ سے جا رہا ہے، ارے مومن تو بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے افسوس نہیں تو اور کیا ہے؟ عمل صالح کو ترک کیا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یعنی معبود اور عابد کا تعلق جو ہے ہر وقت اس کا ایسے جڑا رہنا ضروری ہے کہ اس کے درمیان کوئی دراڑ نہ آئے۔ یہ کبھی ذکر کے ساتھ جڑتا ہے، کبھی سجدے کے ساتھ جڑتا ہے، کبھی انفاق کے ساتھ جڑتا ہے، کبھی رات کو کھڑے ہو کر قیام کرنے کے ساتھ جڑتا ہے، کبھی انصاف کرنے کے ساتھ جڑتا ہے، کبھی حلال کھانے سے جڑتا ہے۔ لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، آپ سنتے ہو نا کہ جی فلاں جگہ پہ گدھے کا گوشت پکڑا گیا، کون گدھے کو ذبح کر رہا تھا؟ ہندوستان والے یا یہی مسلمان؟ حاجی صاحب تسبیح ہاتھ میں، حج بھی کرتے ہیں، الحاج ہیں، لیکن ہر فراڈ ہر چکر ان سے ہو رہا ہے۔ ایک تو خود حرام کر رہے ہیں، دوسرا حرام لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو گمراہ ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ان کے گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو کم از کم ہمیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس لیے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے بدلہ کیا ہے؟ ان لہم جنات، جنت نہیں کہا، جنات جمع کا صیغہ لگایا۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ جنت کہتے ہیں باغ کو۔ ایسا باغ سورہ رحمان آپ پڑھیں، ذواتا افنان، سبز ٹہنیوں والے جھکے ہوئے باغ جن کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور ایسے انداز کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے ما تشتہی انفسکم، وہاں جب جاؤ گے جو دل چاہے گا موجود ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا، اور ہم فِيهَا خالدون، موسم کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں ہر موسم میں ہر چیز ملے گی۔ اور پھر سورہ دہر میں تو مالک نے کمال کر دیا، اللہ فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں دھوپ بھی نہیں ہوگی، وہاں سردی بھی نہیں ہوگی، درمیانہ موسم ہوگا، بہار کا موسم ہوگا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھا صحابی ساتھ بیٹھ گیا۔ صحابہ کو بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ڈھونڈتے پھرتے ہوتے تھے صحابہ کو، آؤ یار مل کر بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ساتھیوں سے بڑا پیار تھا، آج ساتھیوں سے سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ ہمارے بچے نے قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کی تھی، میں بھی سن رہا تھا، آپ نے بھی سنی، محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بات کلیئر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے دونوں کو بتایا کہ یہ آپس میں رحماء بینہم، ان کی سختیاں جو ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے یہ سختی نہیں ہے۔ رحماء بینہم شیر و شکر ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اسی رسول کو ماننے والے،
اسی رسول کے صحابہ کے طرز زندگی کو اختیار کرنے والے آج سب سے زیادہ دشمنیاں اپنے مومن بھائیوں سے رکھتے ہیں۔ غیبت ہوگی تو مومن کی، بہتان لگے گا تو مومن کے اوپر، اس کی کردار کشی کریں گے تو مومن کے اوپر، ہر قسم کی برائی، اور منہ پہ جب سامنے آتے ہیں السلام علیکم، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے بارے میں دل میں کوئی بغض نہیں رکھتا، میرے دل میں سلامتی ہی سلامتی ہے تیرے لیے، تیرا منہ یہ کہہ رہا ہے اور تیرا دل اس کی غیبت کر رہا ہے، ارے دوگلے تو کیسا مسلمان ہے؟ سوچنے کی باتیں۔ تو آپس میں شیر و شکر بنیے، محبت پیدا کیجیے، یہ بھی ایک اصلاح ہے۔ معاشرہ ہمیشہ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بنتا جائے، بڑھتا جائے، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں، وہ چند افراد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دودھ کی بالٹی کے اندر ایک قطرہ پیشاب کافی ہے، پوری بالٹی خراب ہو جائے گی۔ معاشرے کے اندر جب کوئی ایک بندہ بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دے، بد عملی شروع کر دے، غیبت شروع کر دے، لوگوں کے درمیان فساد اور جھگڑا اور ان کو لڑائی کروانی شروع کر دے، تو سمجھو معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے شخص کو یا تو ترک کر دو یا اس کی اصلاح کرو، نگرانی کرو، خبردار ہو جاؤ۔ یہ شغل چھوڑ دو۔ ہم آپس میں جو غیبت کرتے ہیں یہ اعمال سوء ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، یہ تو تمہیں برا لگے گا نا۔ اپنے بھائی کا گوشت مرے ہوئے کا کوئی نہیں کھاتا، بلکہ ہم تو بڑے احترام سے، باتیں تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہے لیکن چلو احترام کے لحاظ سے صحیح، او بھائی ایستا ایستا چار پائی لے کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مردہ گر جائے، مردے کو تکلیف نہ ہو، دوڑو نہیں، آرام سے اٹھاؤ، فلاں کرو، ہزاروں لچھن ہوتے ہیں۔ بہرکیف اگر کوئی احتراماً کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اعتقاداً کرتا ہے تو غلط ہے، کیونکہ تکلیف تو زندے کو ہونی ہے، وہ تو مر چکا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید اس کو کوئی تکلیف ہوتی۔ چلے، بہرکیف مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے غیبت کیا ہے، غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس بھائی کے اندر نقص ہو، اگر تم اس کو نقص دور کرنے کی بجائے دوسرے بندے سے اس کا نقص بیان کرو گے تو یہ غیبت بنی۔ تو اگر اس کے اندر نقص نہ ہو پھر تم کہو گے تو یہ بہتان بن جائے گا۔ تو بہتان تو بڑی چیز ہے۔ یہاں تو غیبت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے اگر غیبت کرو گے اس کی؟ تو اصلاح کے ساتھ مومن جماعت، مومن تنظیم، مومن معاشرہ یہ تشکیل پاتا ہے، اور اعمال سوء جب شروع ہو جائے، جھوٹ شروع ہو جائے، فراڈ شروع ہو جائے، غیبت الزام بازی شروع ہو جائے، نفرت شروع ہو جائے، پھر معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ صرف جو کوئی اعمال صالحہ کرے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ انسانوں کے اندر بھی بھلائی کے کام کرے، یعنی معاشرہ اصلاح پائے، معاشرے کے اندر تقویت آئے، تنظیم اور جماعت کے اندر تقویت آئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اسلامی جتنے صدقات ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اسلامی جتنے صدقات ہیں، زکوٰۃ صدقہ ہے، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اسلامی لوگوں کو، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ قربانی بھی کریں، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ، اللہ تک نہیں پہنچتا، دماؤہا ولحومہا، یہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ کو جو بات پہنچتی ہے وہ تمہارا اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے تقویٰ ہے، وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ زکوٰۃ نہیں جاتی، یہ عشر نہیں جاتا، یہ فطرانہ نہیں جاتا،
یہ انسانوں کے پاس جاتا ہے، لیکن کیسا پیارا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ مومن معاشرہ جو ہے استحصال سے بچے، لہذا مومن مالدار جو ہے، مومن غریب لوگوں کے اندر اپنے مال کو تقسیم کریں، اپنا مال وہاں پہنچائیں تاکہ ہر مومن جو ہے معاشی اعتبار سے بہتر ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو مال رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دینا ایک عمل صالح ہے نا، تو نہ صرف آپ کے اعمال میں یہ لکھا جائے گا بلکہ آپ کی زکوٰۃ دینے سے مومن معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ چلو جی زکوٰۃ تو میں نے نکال لی ہے، لہٰذا میری بہن جو تھی وہ بیچاری کمزور ہے، بیوہ ہے جی، میرے سسرال والے بڑے کمزور ہیں جی، زکوٰۃ میں نے وہاں پہنچانی ہے جی۔ آپ سے سوال ہوگا کہ بھائی جان وہ مومن ہے؟ زکوٰۃ کا نظام کس کے لیے بنا؟ اسلام نے دو شکیں بنائی ہیں، ایک زکوٰۃ ہے، ایک جزیہ ہے۔ جو کافر سے لی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ جزیہ ہوگا، ٹیکس ہوگا۔ وہ کافر کے اوپر دوبارہ حکومت وقت استعمال کرتی ہے اس کو، یعنی کافر کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اسلام امن والا دین ہے، قبضے والا نہیں ہے، ظلم والا دین نہیں ہے۔ کافر سے اس لیے جزیہ لیا جاتا ہے کہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہو، اسٹیٹ کا کام ہے آپ کی نگرانی کرنا، تو آپ اسٹیٹ کو مضبوط کرو، اس کا بینک بیلنس بڑھاؤ۔ تو کافر سے جزیہ لے کر کبھی مومن کو نہیں دیا جاتا۔ آپ پوری سیرت پڑھ لیں، کافر کا جزیہ کافر پہ استعمال ہوتا ہے، اور مومن سے زکوٰۃ لے کر کبھی مشرک اور کافر پہ استعمال نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو ثابت کر کے دکھا دیں۔ مومن معاشرہ کمزور ہے، حالانکہ اس کو پنپنا چاہیے تھا، اس کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے کہ پوری دنیا مومن ہو جائے۔ ارے چند جماعت کے لوگ ہیں، جب ہم ان کو تقویت نہیں دے پا رہے تو پوری دنیا کو کیسے دیں گے؟ کیسا نظام بنائیں گے آپ؟ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سمجھ رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، جس عمل سے مخلوق کا فائدہ ہو جائے، جس عمل سے آپ اپنے گھر میں اچھے پہچانے جائیں، جس عمل سے آپ معاشرے کے اندر اچھے پہچانے جائیں، وہ ہوتے ہیں عمل صالحہ۔ اور صالحات جہاں ہوں وہاں فسادات نہیں آیا کرتے، وہاں سیئات نہیں آتے، بگاڑ نہیں آتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ دو متضاد چیزیں، یا اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی۔ تو ہمیں کون سا راستہ لینا ہے؟ یار ڈر کیوں رہے ہو؟ اچھائی والا راستہ لینا ہے۔ اچھی بات کہنا بھی ایک اللہ کے ہاں مقرر ہے، کیونکہ حق کی گواہی دینا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں۔ اب حق کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اچھائیاں کرنی، باطل کیا ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنا، یہ باطل ہے۔ تو حق کی تائید کر دینے سے بھی اجر مل جایا کرتا ہے۔ سم بکم عمی نہ ہوا کریں، بلکہ تائید اور تصدیق کیا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغ ہیں تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی جس وقت بھی، وقت کا تعین نہیں ہے، اللہ طول بات ہو رہی ہے، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا منہا اس جنت میں سے، اور رزق کس جگہ؟ من ثمرۃ، ثمر تو آپ سمجھتے ہیں نا، پھل کو کہتے ہیں، ثمر پھل کو کہتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی پھل ہے جو دنیا میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ اللہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ متشابہ ضرور ہے، وہ دنیا کا پھل تھا، یہ جنت کا پھل ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس کے اندر خوبصورت بیویاں اور طہارت والی بیوی، جن کی آنکھ پاک، جن کی سوچ پاک، جن کی عزت پاک،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مومنین کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ازواج مطہرۃ. آج اگر تو جوانی سے مجبور ہو کر برائی کی طرف جائے تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا. کسی عورت کے پیچھے لگ کر اپنا مال ضائع کرے گا, وقت ضائع کرے گا, ہو سکتا ہے جوتے بھی پڑے, مار بھی تو پڑتی نا عاشقوں کو, لیکن پھر بھی تو کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہونے کے بعد اس عورت کو حاصل کر لے گا, لیکن حاصل کرنے کے بعد وہ تیری بیوی بن گئی, چند دنوں کے بعد اس کا حسن کم ہونا شروع ہو گیا. جب بچے پیدا ہوئے حسن گیا, جب وہ بڑھاپے کو آئے گی حسن ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسی بیویاں دوں گا تو بھی جوان ہوگا اور تیری بیوی بھی جوان ہوگی. تو میں درمیان میں بھول گیا, ایک روایت میں بیان کر رہا تھا, صحابی بوڑھا صحابی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ جنت میں میرے جیسے بوڑھے بھی جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, بوڑھے نہیں جائیں. صحابی رونے لگا, یعنی ان کو یقین تھا کہ جنت نہیں تو جہنم ملے گی, وہ تو چیخنے لگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے تو یہاں بوڑھا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے قیامت والے دن جوان کر کے جنت میں بھیجے گا, اس لیے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اگر بوڑھا ہوگا تو پرندوں کا گوشت کیسے کھائے گا؟ بابا جی کے تو دانت ہی نہیں ہے, گوشت کیسے کھائے گا؟ یہ سیب کیسے کھائے گا؟ لہذا جنت میں جوانی ہوگی, لذتیں ہوں گی, لیکن ملے گی کیسے؟ ایمان کے بعد عامل الصالحات, کیونکہ ہر جگہ آمنو وعامل الصالحات, آمنو وعامل الصالحات. لیکن معاشرہ جس ڈگر کی طرف جا رہا ہے, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا, میرے نوجوان ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میری بات کی, لیکن ان کی مہربانی ہے کہ میرے ساتھ سختی نہیں کرتے, محبت کرتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں مجھے, اچھی بات ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اس الیکٹرانک میڈیا نے اس حد تک ہمارے نوجوان نسل کو مفلوج کر رکھا ہے. میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان جا رہا ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, روڈ پہ چل رہا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ٹکرا جاؤں گا, اسی دھن میں لگا ہوا ہے. کیا مل گیا ہے تجھے بھائی اس سے, سوائے ایک عکس کے, ایک تصویر ہے, ایک خاکہ ہے, اچھا یا برا. تو اتنا پاگل ہو چکا, تجھے نماز کی پرواہ نہیں ہے, تو جوان ہو چکا ہے, تیرے اوپر نماز فرض ہے. رات کو لحاف میں منہ ڈال کر تو موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں سمجھتی ہے بیٹا سو رہا ہے, بیٹا آدھی رات تک موبائل کو لحاف میں رکھ کر دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے بھائی؟ خطرے کی گھنٹی ہے. میں کہتا ہوں آج کا یہ جو نوجوان جس راستے پہ جا رہا ہے, آئندہ یہ نسل بڑھانے کے قابل نہیں ہوگا. میری بات لکھ لیں, کیونکہ یہ وقت سے پہلے جوان ہو چکا ہے اور وقت سے پہلے یہ بوڑھا ہو جائے گا. اس پرنٹ میڈیا نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, اس کی شہوت کو, اس کی جوانی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اکثر بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ نوجوان کو کیا مسئلہ ہے خودکشی کرنے کا؟ خودکشی کرے تو بوڑھا کرے جس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. مقروض شخص خودکشی کرے, اور نوجوان ہے تو ابھی 18-20 سال تیری عمر ہے اور تو خودکشی کر رہا ہے. تو کیا ہم نے نہیں سمجھا اس بات کو کہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی خواہشات اتنی مر چکی ہیں, اس کے اندر احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ تو معاشرے کو ایک چلانے والا ہے. کل تیرے ذمے ایک معاشرہ آئے گا, ایک خاندان آئے گا, تو اس کو چلائے گا, تیری کاوشوں سے وہ جوان ہوں گے جس طرح تجھے تیرے ماں باپ نے جوان کیا ہے. آج کا ہمارا جو نوجوان اس چیز سے عاری ہو چکا ہے. مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ یار ٹچ موبائل لے لو, کیا مسئلہ ہے, فلاں سے رابطہ, فلاں سے رابطہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اچھا کہہ رہے ہیں, لیکن میرے اندر والے شیطان کو کون قابو کرے گا؟ اگر میں نیٹ چلا لوں اور کبھی انگلی ادھر لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟
متقی ہو سکتے ہو، میں تو اتنا متقی نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ اس چیز سے بچو۔ آپ کو موبائل کی ضرورت ہے، آپ استعمال کریں، اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے، لیکن نعمت کو زحمت تو مت بناؤ۔ اپنا مال ضائع کر رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی جوانی ضائع کر رہے ہو، اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی؟ تو میں تو چاہتا ہوں جیسے آپ میرے لیے اچھی خواہش رکھتے ہیں، میں بھی اپنے بھائیوں کے لیے اچھی خواہش رکھتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ اور میں ان برائیوں سے بچ جائیں، جو نہ برائیاں ہمیں دنیا کے اندر ہلاک کرنے والی ہیں بلکہ ہمیں آخرت کے اندر بھی جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں میں نے ایک دو آیتیں کوٹ کی تھیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب صالح مرد یا صالحہ عورت، اللہ رب العزت کا اس کے بارے میں کیا اعلان ہے؟ من عامل صالحا، جو کوئی اچھا عمل کرے، یہ من عام ہے، عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے۔ جہاں من آئے گا نا، استثناء ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ تو یہاں بھی من اسی طرح کا عام ہے۔ من عامل صالحا، جو کوئی اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتیں تو دین کی طرف آتی نہیں ہے نا، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ صحابیات کے اتنے واقعات ہیں جو ایمان لائی، صحابیات، ان کے کتنے کتنے واقعات ہیں۔ نماز روزہ تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، اچھا اخلاق اچھا کردار تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں تاریخ کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی بقا اور احیاء کے لیے اور آخرت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کفار نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا، اور اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سے پہلے شہید جو ہیں وہ آل یاسر ہیں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ انہوں نے تو جانیں دے دی ہیں، ہم خالی خواہش اللہ کے لیے قربان نہیں کر رہے، نیک اعمال نہیں کر رہے۔ فرمایا من ذکر او انثی، تو مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور یاد رکھیں گھر کے اندر حرام رزق نہ آنے پائے، کیونکہ حرام رزق سے حرام خون بنے گا، اور حرام خون کبھی نیکی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا پہننا حرام، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کھانے پہننے اور پینے کو چیک کرو، کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے اس میں۔ لوگ رشوت کا مال لے لیتے ہیں، اپنی نوکری کے اندر بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے۔ ارے تمہاری عقل مندی نہیں، تمہاری بے وقوفی ہے۔ تم تو ناکارہ ہوتے جا رہے ہو، اسلام سے ردی ہوتے جا رہے ہو، تمہاری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، یہاں شرط ایمان کی لگا دی۔ کیوں؟ کہ نیکی تو دنیا میں ہو رہی ہے، انسانیت کی بھلائی دنیا میں ہو رہی ہے، دہریہ بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، لیکن مومن نہیں ہے۔ اس لیے دو شرطیں ہیں، مرد اور عورت نیکی کی طرف لپکے گا جو مومن ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھنے کی، اسی بات کو آپ پلے باندھ لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نُحْيِيَنَّهُ
ہم اس کو زندگی دیں گے. کون سی زندگی؟ حیاتن طیبہ. یہاں جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور جو قیامت والے دن زندگی ملنی ہے وہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ، عمل صالح کر لو، دنیا میں بھی طیب زندگی تمہاری ہوگی اور آخرت میں بھی طیب زندگی تمہاری ہوگی. ہے نا فائدے کا سودا؟ ایک جھوٹا بے ایمان کتنے زور لگاتا ہے اپنی بے ایمانی کو لوگوں کے سامنے چھپانے کے لیے. وہ مثالاً ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن 100 جھوٹ کے اوپر ایک سچ جو ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، وہ اس کو دفع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم کیا کرو؟ برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ دفع کرو. اگر برائی ہو بھی جائے تو فوراً استغفار کر کے نیکی کی طرف آیا جائے، اللہ سے استغفار کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے. اور یہ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں نا معاشی تنگی کے فلاں فلاں فلاں، آج کل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے میں کسی کو نہیں دیتا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی تری میں ایک جو فساد برپا ہے، طوفان فساد جو ہے، لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ انہوں نے خود کیا ہوا ہوتا ہے. یہ تھور کا پیڑ انہوں نے لگایا ہے. اب میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس پیڑ کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگا دیے ہیں، اس کے اندر زہر بھر دیا ہے. اب جب یہ اس تھور کے درخت کو لپٹیں گے یہ سمجھ کر کہ یہ گلاب کا پھول ہے تو کانٹے چبھیں گے. لگایا کس نے؟ انہی نے لگایا نا، انہی نے لگایا. یہ فساد اس لیے برپا ہے. تو کیا فرمایا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ میں ذائقہ ان کو چکھاتا ہوں، مزہ چکھاتا ہوں، لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا کروں، بلکہ میں تو ان کو واپس پلٹنے کا موقع فراہم کر رہا ہوں. مالک الملک تو یہ چاہتے ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بے عملی کے اندر اتنے آگے جا چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں. یقین کریں میں کئی دوستوں کو دیکھتا ہوں، ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے نا تو وہ قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیں گے، ساتھیوں سے ملاقات چھوڑ دیں گے، وہ کسی ایسے شغل میں لگے ہوئے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، گھر میں جا کر ٹی وی آن کر دیا، اس پہ بیٹھے ہوئے، ہوٹل پہ بیٹھ کر گپیں لگ رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے رزق بھی دے دیا، وقت بھی دے دیا، تو اس وقت کو جو ہے تعلیم دین کے لیے لگا لو، اس وقت کو ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے لگا لو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ میرے ذکر کے اندر وقت گزر جائے. وَلَا تَكْفُرُونَ، خبردار بے رغبتی نہیں کرنی، اللہ کی یاد سے دور نہیں رہنا. تو آج سے ہم تہیہ کریں گے کہ صالحات جتنی بھی اسلام نے ہمیں دی ہیں ہم ان سب کو کرنے کی کوشش کریں گے. کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ جتنی سیئات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آج ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ہم ان کو ترک کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پروگرام کا اصل مقصد یہی تھا کہ پہلے نمبر پہ ساتھیوں کی اصلاح ہو، جہاں ایمان کی اصلاح ہو وہاں اعمال کی بھی اصلاح ہو. تو یہ سالانہ پروگرام اس کا مقصد غرض و غایت یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، ساتھیوں سے مل جائیں، ایک نئی تحریک پیدا ہو، نئی ذمہ داری لے کر نکلیں. جس طرح سے میرے بھائی نے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ اس پروگرام کے اندر ہم کیا لے کر جا رہے ہیں یہ ضرور سوچنا ہے. ایسا نہیں کہ پروگرام پہ آئے تھے، شام کو گھر چلے گئے، بستر میں سو گئے اور پھر بھول گئے کہ ہم کہاں گئے تھے. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کام کو آگے بڑھانا ہے لیکن کردار کے ساتھ.
کردار اچھے اعمال کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا. میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، آپ بھی انسان ہیں، بشر ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر میرا تقوی ہوتا ہے، اگر بھولے سے وہ غلطی کر بھی لے تو وہ فوراً پلٹتا ہے، فوراً توبہ کی طرف پلٹتا ہے. تو میں اپنی توبہ اور رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں اس قابل کر دے کہ کبھی غلطی ہو بھی جائے تو ہم فوراً توبہ کی طرف آئیں، فوراً رجوع کریں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پلٹنا ہوتا ہے، واپس آنا ہوتا ہے. یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو ایسے جیسے پلٹنے کا حق ہے. اب اسی کے اپوزٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایک دو آیتیں ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. جو نیکیاں ہیں نا وہ برائیوں کو کھا جاتی، لیکن فائدہ کس کو؟ ذالک ذکری للذاکرین. یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. یہ نصیحت ان کے لیے، جو قبول نہیں کرتا اس کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آگے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اگر یہ برائیوں پہ اڑے رہیں، فَأَصَابَهُمْ پھر پہنچے گا ان کو، اس کا اثر پہنچے گا یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ما عملوا سیئات ما عملوا، جو یہ برے اعمال کرتے ہیں، وَحَاقَ بِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی اس کے وبال کی سزا جس کو یہ مذاق سمجھتے تھے. برائی کرنا مذاق سمجھتے تھے. چلو جی کیا ہو گیا جی، کوئی فرق نہیں ہے. یقین کریں ایک نکتہ ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. انسان کو اس کی موت کے وقت سے بے خبر رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی فکر کے اندر آ جائے. ضروری نہیں جوان ہو کر مرے، بچہ بھی مر سکتا ہے. ضروری نہیں بوڑھا ہو کر مرے، جوان بھی مر سکتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جوانوں کے جنازے دیکھے ہیں اٹھتے ہوئے. لیکن اس کے اندر اصل حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر لمحہ گزرنے کے بعد اگلا لمحہ شاید موت کا ہو، تو لہذا موت سے پہلے کوئی نہ کوئی اچھائی کر لیجیے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کر لو. یہاں مال کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. مال بھی آئے گا، علم بھی آئے گا، وقت بھی آئے گا، کاوشیں آئیں گی، ہر چیز آئے گی. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عالم دین تھے. مطلب یہ ایک عمارت ہے، اس کے اندر ہر اینٹ چلے گی. جو انفاق اللہ نے دیا ہے اس کے اندر، جو دیا ہے اس کے اندر سے انفاق کرو قبل اس کے ان یاتی احدکم الموت، یہاں تک کہ کسی پہ موت کا وقت آئے تو کیا کہے؟ قال رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ مجھے مہلت دے دیتا تھوڑی سی، میں صدقہ کر لیتا، تصدیق کر لیتا تیرے حکموں کی، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، تو اس وقت کی یہ خواہش جو ہے یہ بیکار ہوگی. تو ساتھیوں سے گزارش ہے آپ لوگ اپنی اصلاح کے فکر مند رہیں اور دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے اور بدلے میں اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.